نواسۂ رسول کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے فوجیں یزید ناچتی ہوئی جاتی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں اور نواسیاں قید ہو کے بے وارث مددگار ہو کے چل رہی ہیں۔ فوجیں یزید کے ہاتھوں میں اتمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے، اور وہاں بغیر سر کے میدان کربلا میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں۔ تاریخ نے کہہ دیا بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کی لاشیں زمین کربلا میں بکھری ہوئی تھی۔ بس 13 محرم 61 ہجری کو آس پاس کے لوگوں نے جب یہ معلوم کیا کہ فوج کا پیرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کے آتے ہیں۔ جب وہاں کی کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کربلا کی زمین پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں اور کہنے لگی، ہے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، اس زمین کربلا پہ رسول اللہ کا خاندان تھا اور شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا۔ لاشیں بکھری ہوئی ہیں کہ خیمے جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کی تدفین کر دو۔ ان مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو، یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کو تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو یزید ہمارا دشمن بن جائے، چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا تو تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسے اور بیٹوں کے لیے یہ مدد رکھتے ہو۔ کیا کہا تھا رسول اللہ نے، میں اجر و رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاؤ گے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے، رسول اللہ کے نواسوں کو تدفین کریں گے۔ بات جب یہاں تک پہنچی تو ان مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کرب و بلا پہنچنا تھا، دیکھا کہ کہیں کسی کے تن پہ سر نہیں ہے، کس کو کس طرح تدفین کریں۔ انہوں نے سوچا ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں اور سب لاشوں کو اس میں تدفین کر دیتے ہیں۔ وہ گڈھا کھود ہی رہے تھے کہ اتنے میں معجزے سے ایک گھوڑا سوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہے، پوچھنے لگے، کون ہو تم؟ وہ گھوڑا سوار روک کے کہنے لگا، میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا زین العابدین ہوں۔ اس جوان کو دیکھ کے سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی ہوا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین علیہ السلام کی لاشوں کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین علیہ السلام کی انگلی ملتی تو کہیں سے امام حسین علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ ملتا، کہیں سے پاؤں ملتے تو کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا۔ بس امام حسین علیہ السلام کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ کی ہوا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے قبر بنی ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کو بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں۔ جو لوگوں نے بڑا سا کھڈا بنایا تھا وہاں دوسری لاشوں کو تدفین کرتے ہیں، اور اس جگہ کو آج بھی گنج شہیدہ کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک ساتھ دفن ہیں۔ بس سب لاشیں تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا، ایک لاش رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا صحابی ہے، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد رو کے فرمانے لگے، یہ حبیب ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی لاش کو ایسی جگہ دفن کیا جائے جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کو تدفین کیا۔ سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک لاش ابھی بھی رہ گئی ہے۔ لوگوں نے کہا، ابھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام سجاد فرمانے لگے، آؤ نہر فرات کی طرف۔ جیسے ہی جانے لگے تو ایک بازو نظر آیا، تھوڑا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، بس تھوڑا اور آگے چلے تو جناب ابو الفضل غازی عباس کی لاش پڑی نظر آئی۔
جناب غازی عباس کو اسی جگہ تدفین کر دیا گیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پہ، سلام ہو رسول اللہ کے فرزند پہ، سلام ہو ان غریبوں پہ جن کی لاشیں 3 دن بے یار و مددگار پڑی رہیں۔